بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه صدق اللہ العظیم ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام ایک مذہب کے ساتھ ساتھ ایک دستور ہے۔ اسلام ایک قانون ہے، دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا راستہ جس میں موجود ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دیگر مذاہب کی طرح صرف ہمارا مذہب تک نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک مذہب یہ دستور ہے، دستور حیات ہے۔ پورے زندگی کے تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ ہمارا اسلام 5 بنیادیں رکھتا ہے۔ ایک تو فرائض کے اعتبار سے وہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں: ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ لیکن اسلام میں 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا شعبہ وہ ایمانیات ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے متعلق کیا ہو، ہمارا عقیدہ رسول کے متعلق کیا ہو، ہمارا عقیدہ موت کے متعلق کیا ہو، ہمارا عقیدہ جنت جہنم کے بارے میں کیا ہو، قیامت کے دن کے متعلق کیا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق کیا ہو، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے وہ عبادات۔ عبادات کے مطلب ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہم لوگ اپنی جسم سے ادا کرتے ہیں، مال سے ادا کرتے ہیں، اس کو عبادتیں کہتے ہیں۔ مالی عبادتیں جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ مالی عبادتیں۔ جانی عبادتیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ حج کرنا، یہ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ حج جانی عبادت بھی ہے، لیکن روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ جسمانی عبادت ہے۔ تو تیسرا شعبہ ہے وہ معاملات ہے، ہمارا لین دین، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، یہ معاملات میں آتا ہے۔ معاشرت کے معنی ہم لوگ سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، ہم لوگ سماج میں کیسے رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ اور 5واں شعبہ ہے وہ اخلاقیات۔ اب میرے بھائیوں،
یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ پورے دین میں پورا دین، ہماری پوری زندگی اگر ان 5 چیزوں کے اندر رہے گی تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں. بندے کو اس میں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی اور وہ عبادت کہلائے گی. ان 5 چیزوں میں ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اب جو تیسری چیز ہے وہ معاملات ہے. معاملات کا معنی ہے لین دین. ابھی جو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، 280 پر 282 آیت نمبر. اور پورے قرآن میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت یہی ہے. ایک پورے صفحہ ایک ہی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے معاملات میں سے ایک معاملے کا ذکر کر رہے ہیں. وہ معاملہ ہے قرض. آدمی کا کسی آدمی سے قرض لینا. قرض لینا کیسا ہے؟ تو قرض لینے کے معاملے کو بھی اسلام بیان کرتا ہے، قرض لینے کے طریقے کو بیان کرتا ہے، قرض دینے کے احکامات کو بیان کرتا ہے. صرف نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت نہیں ہے. اپنے زندگی کے ہر معاملے کو دین کے موافق بنانا بھی عبادت ہے. قرض کا لینا بھی عبادت ہے، قرض کو ادا کرنا بھی عبادت ہے، بزنس کرنا بھی عبادت ہے، معاملہ کرنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن جب دین کے موافق ہوگا تو وہ عبادت ہے، نبی کے طریقے کے موافق ہوگا تو عبادت ہے. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا، قرآن کے راستے سے ہٹ جائے گا، حدیث کے راستے سے ہٹ جائے گا، نبی کی سنت کے راستے سے ہٹ جائے گا، صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا، اولیاء کے طریقے سے ہٹ جائے گا، وہ ہمارے لیے حلال نظر آئے گا لیکن اللہ کے نگاہ میں، نبی کے نگاہ میں وہ حرام رہے گا. تو قرض ایک ایسا معاملہ ہے. ہمارے معاملات، آدمی کی زندگی ایسی ہے، بغیر معاملے کی زندگی نہیں گزرتی. معاملہ ہو کر رہے گا. خریدنا، بیچنا، لینا، دینا، یہ زندگی میں ہونے والے کام ہے. لیکن نبی نے ہم کو سکھا کر گئے کہ دیکھو معاملہ کرو تو ایسا کرو، معاملہ لین دین کرو تو ایسا کرو. ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہر معاملے کا حل موجود ہے. نبی قرض لے کر بھی دکھائے، قرض ادا کر کر بھی دکھائے. اب اس میں سے قرض کا معاملہ سنیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں قرض کے بارے میں فرما رہے ہیں. سب سے بڑی آیت پورے قرآن میں، سب سے بڑی آیت ہے یہ، سب سے بڑی آیت. اللہ فرما رہے ہیں اب ہمارے معاملات میں اگر کمی بیشی ہو گئی، ہمارے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، اب جھگڑا ہوگا. ہم اگر دین کے موافق چلیں گے، نبی کے راستے پر چلیں گے، نہ جھگڑا ہوگا، نہ اونچ نیچ ہوگی، نہ معاملات میں کوئی خرابی آئے گی. ہم نبی کے راستے سے جب ہٹ جاتے ہیں تو معاملات میں خرابی آتی ہے اور جھگڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لوگ آپس میں قرضہ لو، جب تم آپس میں قرضہ لو، قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرضہ لینے کی ضرورت پڑی تو تم کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی اجل مسمی، قرضہ لینے سے پہلے قرضے کے ٹائم کو متعین کرو. میں قرضہ کتنے دن کے لیے لے رہا ہوں؟ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے؟ بتاؤ. دینے کے وقت میں وقت کو طے کرو کہ میں قرضہ کتنے مہینوں کے لیے لے رہا ہوں. اب دینے والا خوشی سے دے رہا ہے، لینے والا خوشی سے لے رہا ہے، ٹائم متعین نہیں کیے. اب وہ 2 مہینے کے بعد پوچھ رہا ہے تو کہے گا کہ بھئی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، جب انتظام ہوگا جب دوں گا، جب ملے گا جب دوں گا، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تب دوں گا. اب دونوں میں جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہوگا، اپنے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا، بچپن سے جو لوگ مل کر رہے تھے ان کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہم نے عمل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں جب تم قرضہ لو آپس میں تو تم ٹائم متعین کر لو، چاہے وہ 10 سال کے لیے ہو، چاہے وہ 15 سال کے لیے ہو، چاہے 1 مہینے کے لیے ہو، چاہے 1 دن کے لیے ہو. دینے کے وقت میں آپ لوگ اس وقت کو متعین کر لیجئے کہ میں اتنے وقت کے اندر آپ کو دے دوں گا. تو یہ دین ہے. اور اللہ آگے پھر فرما رہے ہیں
इला अजलि मुसम्मन फल फक्तुबूहु, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कर्जे को और भी झगड़े से बचने के लिए उसको लिख लो, गारंटी के तौर पर उसको लिख लो कि मैं फला का बेटा फला आदमी को 20,000 रुपया कर्जा दे रहा हूं, फला का बेटा ये मेरे पास से कर्जा ले रहा है और इस पर 2 लोग गवाह हैं, इसको लिख लो, ताकि तुम्हारे अंदर निज़ा पैदा ना हो। शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है। लेने वाला ये बोल सकता है कि मैंने कर्जा नहीं लिया, और देने वाला ना देकर बोल सकता है कि मैंने इसको कर्जा दिया। अगर ऐसे मामला तो हो, एक तो वक्त को मुतय्यन कर लो और उसके साथ साथ उसको लिख लो। तो अल्लाह ताला कर्ज के अहकाम को बयान कर रहे हैं। कर्ज को याद समझिए, नमाजें पढ़ना जैसी इबादत है, रोजा रखना जैसा इबादत है, हज करना जैसा इबादत है, ऐसा ही कर्जा लेना और देना यह भी इबादत है। कर्जा लेना, मुसलमानों की मदद करना। कर्जा देखिए 3 तरह का कर्जा होता है। एक कर्जा यह है कि आदमी को कर्जा देना, कैसे? सदका दे देना, यानी किसी आदमी को माल दे दिए फिर वापस लेने का नहीं, दे दिए। मालूम है आदमी को हालात आते हैं, परेशानी आती है, किसी वक्त में उसकी जिंदगी में हालात आ गए, अच्छा खाने वाला, अच्छा पहनने वाला, अच्छी गाड़ी में फिरने वाला, अल्लाह ने उस पर हालात लाए। अल्लाह हर एक की हिफाजत करे। अल्लाह ताला कब किस पर कैसी हालत लाते हैं नहीं मालूम, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मुतकब्बिर और अपने माल पर तकब्बुर करने वाले को अल्लाह कभी पसंद नहीं करते। आज जो करोड़पति है कल वो भिखारी हो सकता है, आज जो भिखारी है कल वो करोड़पति हो सकता है। अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, ये जमीन और आसमान का पूरा माल अल्लाह का है। अब मेरे पास जो माल है वो मेरी सांसें चलने तक है, मेरे आंखें बंद होने तक है, मेरे दिल की धड़कन चलने तक है, मेरे अंदर जान बाकी रहने तक है। जैसे ही मेरी जान खत्म हो जाएगी, मेरे सांसें रुक जाएंगी, मेरे आंखें बंद हो जाएगी, ये माल मेरा नहीं रहेगा। तो कर्जा, सबसे पहला कर्जा यह है कि सदका दे देना, किसी आदमी को साथ देने के लिए, किसी आदमी को साथ देने के लिए, हेल्प करने के लिए उसको दे दिए, फिर वापस लेने का नहीं, दे दिए। यह भी मदद है, यह भी एक तरह का कर्जा है। अल्लाह खुद फरमा रहे वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कौन कर्ज हसना देगा? अल्लाह पूछ रहे हैं अल्लाह को कौन कर्जा देगा? अल्लाह के रास्ते में जो हम खर्च करते हैं ये अल्लाह कर्जा ले रहे हैं। तो अल्लाह बता रहे, तो एक बात यह है कि मुसलमान आदमी पर कर्जे को अदा करना कैसे? एक सदका देना, सदका देना भी ये सदके की तरह, सदका देना भी एक कर्जा है कि देकर फिर वापस नहीं लेना, सदके की नियत से दे दिया। और नफिल सदका आप लोग अपने बाप को भी दे सकते हैं, बेटे को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, आप अपने मालदार लोगों को भी दे सकते हैं। नफिल सदके के लिए कोई शर्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इतना आसान दीन बता दिया कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो सदका कर कर। वाजिब सदका नहीं, ज़कात नहीं, और इसी तरीके से फितरा नहीं, नफिल सदका मदद की नियत से, सदके की नियत से दे देंगे तो सवाब मिलेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कर्जा देकर कर्जा वापस लेना, 10,000 दिए 10,000 वापस लेना, यह भी मुसलमानों की मदद है। सदका करने से भी किसी आदमी को सदका देना, सदका देने से भी किसी आदमी को कर्जा देने में ज्यादा सवाब है। आदमी किसी को सदका कर रहा है 1,000 रुपया 2,000 रुपया, लेकिन वही एक आदमी कर्जा पूछ रहा है कि मुझे कुछ कर्जा दे दो, कर्जा देने वाले को ज्यादा सवाब है। क्यों? इसलिए कि आप जिसको सदका कर रहे हैं वो सदके वाला उस माल को जहां चाहे खर्च करेगा, लेकिन जो आदमी कर्जा पूछ रहा है उसको ऐन जरूरत है, इसलिए तो हाथ फैला रहा है कि भाई कर्जा दे दो। तो दूसरी चीज कर्जा देना, देकर फिर वापस ले लेना, जितना दिए उतना ही लेना, 1 रुपया बढ़ाकर भी नहीं लेना, इसको कहते हैं दूसरी किस्म का कर्जा। तीसरी किस्म का कर्जा, वो भी कर्जा है, आदमी देता है 10,000 और वापस ले रहा है 15,000, इसको कहते हैं सूदी कर्जा, जो कि हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ये जंग करने के बराबर है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, दुनिया में जो कुछ माल है, आसमानों में जो कुछ माल है, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की है। हम लोग अगर कर्जा देकर बढ़ा कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, वो हराम है, जायज नहीं। ये भी कर्जा है लेकिन जायज नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے جنگ کرنا ہے۔ اللہ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کون جنگ کرے گا، اللہ کے ساتھ کون جیت پائے گا، کہ اسی لیے یہ تیسرا قرضہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرضہ لے کر دکھلائے، اور مدد کرنے کی کئی سارے شکلیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی خود پوچھ رہا ہے قرضہ آدمی لے رہا ہے، اس کے احکام اللہ بیان کیے، نبی بیان کیے۔ ایک آدمی قرضہ لیا، 1 مہینے کے اندر وقت کو متعین کر لینا۔ قرضہ لینے سے پہلے آج مسلمانوں کے معاملات بگڑ گئے، بھائی قرضہ لے رہا ہے بڑے بھائی سے، وقت متعین نہیں کیے، 1 مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینوں کے بعد دوں گا، 3 مہینے کے بعد دوں گا، بولے نہیں۔ اللہ بول رہے ہیں کہ قرضہ لینے سے پہلے وقت کو متعین کر لو، اور بھی اگر ڈاؤٹ ہو تو لکھ لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، وقت کو متعین کرو، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دے دوں گا، اب جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب 2 مہینے کے بعد وہ آدمی پوچھے گا کہ بھائی 2 مہینوں کے بعد دے تم بولے تھے، قرضہ دو۔ اب اگر اس کے پاس انتظام نہیں ہوا، اللہ فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، قرضدار کو چاہیے کہ جو قرض دینے والا ہے لینے میں نرمی کرے۔ دیکھیے دین اللہ کیسے دیے ہیں، دونوں کی طرف دین ہے، لینے والا نرمی کرنا، دینے والا وقت پر دینا، دونوں کو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ قرضہ لینے والا بھی وہ اس نیت سے لے کے میں وقت پر دوں گا۔ آج قرضہ لے رہا ہے آدمی نہ دینے کے ارادے سے تو حرام ہو جائے گا۔ آدمی وقت میں قرضہ لے رہا ہے اور لینے کے وقت میں نیت کیا ہے، میں وقت پر نہیں دوں گا اور لے کر اس کو ستاؤں گا، 1 مہینہ نہیں 10 سال ہو جائیں دے میں نہیں دیتا، تو ایسا قرضہ لینا یہ حرام ہے۔ آدمی متعین کر لیا، اپنے ضروریات کے لیے لے رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے معاملات ہیں، آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی کو معاملات ہے، کبھی گھر میں شادی آ گئی، کبھی گھر میں کوئی معاملہ آ گیا، کبھی گھر بنانا پڑتا ہے، کبھی سفر کا خرچہ آتا ہے، کبھی بیوی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کوئی بھی ضرورت ہو تو آدمی قرضہ لے سکتا ہے، لیکن قرضہ لینے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں وقت پر ادا کروں گا۔ اگر وقت پر انتظام نہیں ہوا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ملاقات کرے اور وقت لے۔ اللہ کے بندے، میں نے آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت لیا تھا، لیکن آج میرے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے، آپ مجھے اور 5 دن دے دیجئے، اور 10 دن دے دیجئے، اور 20 دن دے دیجئے، جیسے ہی میرے پاس پیسے آ جائیں گے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر بھی اگر میں کہوں تو حانس نہیں ہوں گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ آپ کو اور بھی وقت دے گا۔ لیکن آج معاملہ ایسا ہو گیا، جب وقت وہ آ جاتا ہے تو اس آدمی کا فون نہیں اٹھاتے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ آدمی سامنے سے آ رہا ہے تو یہ آدمی ادھر بازو کی گلی سے چلا جاتا ہے۔ اب جو قرضہ دیا ہے وہ قرضہ دوبارہ نہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک کے پاس قرضہ کیے ہیں، اور ہر ایک آدمی اس کو کیوں دے رہا ہے، ایک بار قرضہ دے کر ختم، اس کے بعد ابھی کبھی نہیں پوچھے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کے پاس، اس کے پاس 1000، اس کے پاس 2000، اس کے پاس 3000، سب دے رہے ہیں، کیوں؟ دوبارہ انہیں نہیں پوچھنا بول کے دے رہے ہیں، اور وہ لے بھی اس لیے ہے، لے رہا ہے کہ میں لینے کے بعد نہیں دوں گا، تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرضہ لیے ہیں، ایک آدمی کے پاس قرضہ لینے کے بعد وہ آدمی پوچھنے کے لیے آ گیا، وہ یہودی پوچھنے کے لیے آیا، وقت سے پہلے پوچھنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قرضہ مانگ رہا تھا، اے نبی آپ قرضہ لیے ہیں میرے پاس سے، وقت ہو گیا ہے، میرا قرضہ دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، میں تمہارے پاس جتنا وقت لیا تھا وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ تو وہ جھوٹ بولنے لگا کہ آپ کو جو وقت دیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کے کپڑے تک پکڑنے کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، اس کے سر کو میں الگ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاملات میں نرمی کرنا ہے، اے عمر آپ ٹھنڈے ہو جائیے، آپ خاموش ہو جائیے، اس کو حق ہے سختی کرنے کا، میں اس کے پاس قرضہ لیا ہوں۔ اس کے بعد کسی دوسرے صحابی نے انتظام کر دیا اور اس کے قرضے کو ادا کر دیا۔ قرضہ لینا ہے اور قرضہ دینا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج
मुसलमानों में हाजतें हैं। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर आता है, 40 दिन 4 महीने जाकर आता है, दिल में उसके इरादा आता है अब से मैं सूद नहीं लूंगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लोन नहीं लूंगा। अब उसके घर में एक ऐसी हाजत आ गई, 10,000 20,000 30,000 की जरूरत आ गई। हमारे ही लोगों के पास पूछता है, मालदारों के पास पूछता है, अरे अल्लाह के बंदो 10,000 दे दो, 1 महीने के बाद दे दूंगा, 20,000 दे दो, 2 महीनों के बाद दे दूंगा। कोई आदमी देने के लिए तैयार नहीं होता। अब वो मजबूरन सूद लेना पड़ता है। अब वो जाकर सूद लेता है, अब वो जाकर लोन लेता है, अब वो जाकर कर्जा लेता है, अब सूद में मुब्तला हो जाता है, ना ये हराम कारी में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हम लोग जैसे किसी को दीन की दावत देकर मदद करते हैं कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को मान लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ, हम ये मुसलमानों की मदद करना है। ऐसे ही किसी आदमी को कर्जा देकर मदद करना भी दीनदारी है। अल्लाह उसको जन्नत में जगह देंगे। और कर्जा देकर अगर कोई आदमी वाकई मुत्तकी परहेजगार है, अच्छा आदमी है, अमानतदार है, वो आदमी कर्जा लेकर नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हालतों पर हालतें आ गई, माफ कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कई ज्यादा नेकियां रखे हैं, सवाब रखे हैं कि ये आदमी कर्जा दिया और उसको माफ कर दिया। और रहने वाले दुनिया में ऐसे भी है, कोई आदमी कर्जा देकर भूल गया, 10 साल के बाद आकर कह रहा है कि हजरत मैं आपके पास 2,000 रुपया 10 साल पहले लिया था, ये 2,000 रुपये ले लीजिए, ये 5,000 रुपये ले लीजिए। ऐसे अमानतदार भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन मुसलमान खियानतदार नहीं होता, खियानत करने वाला नहीं होता, कर्जा लेकर डुबाने वाला नहीं होता, कर्जा लेकर सूद लेने वाला नहीं होता, कर्जा देकर बढ़ाकर लेने वाला नहीं होता। जितना दिया है उतना ही लेता है। और लेने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी से फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह के नबी अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा दूसरों की मदद करता है। कर्जा देकर मदद कर रहा है, उसके लिए घर बनने में मदद कर रहा है, उसके इलाज के लिए मदद कर रहा है, हॉस्पिटल के लिए मदद कर रहा है। अल्लाह कह रहे अल्लाह इसकी मदद करेंगे, अल्लाह इसके लिए जन्नत सवारेंगे। और कर्जा लेकर ना देना सबसे बड़ा गुनाह है। कर्जा लेकर डुबाना, कर्जा लेकर ना देना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, आकर अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी अफराअयता इन कुतिलतु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी अगर मैं जंग में जाकर लड़कर शहीद हो गया, अगर मैं लड़कर शहीद हो गया, मेरी जान चले गई, मेरी जान जलकर मैं खत्म हो गया, उधर नमाज नहीं होगी, मस्जिद में ही पढ़ना है, मदरसा है। तो गुज़िश्ता जुमा ऐलान कर दिया था मैं। तो एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, आकर कहने लगे इन कुतिलतु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी मैं अल्लाह के रास्ते में अगर शहीद हो जाऊं, मेरी गर्दन काट दी जाए, मैं मर जाऊं, तुकफ्फरु अन्नी खताया, मेरे गुनाह सब खत्म हो जाएंगे, मेरे पूरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम तुम्हारे पूरे गुनाह खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा एक गुनाह भी बाकी नहीं रहेगा। नाम व अंता, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, नाम व इन कुतिलता फी सबीलिल्लाहि व अंता साबिरुन, सबर करने वाला हो। आदमी की जान चले गई, अल्लाह के सामने सबर करने वाला हो। और फिर फरमाए मुहतसिबुन, और शहीद के बदले में जो सवाब मिलने वाला है उसका यकीन रखने वाला हो, इखलास के साथ शहीद हुआ हो, लोगों को बताने के लिए शहीद नहीं हुआ हो। और मुकबिलुन, और जंग में आगे बढ़ने वाला हो, गैरु मुदबिरीन, पीछे आने वाला ना हो, डर कर भाग कर आ गया, जब मर गया शहीद नहीं है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, मुसलमानों को छोड़कर नहीं आना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा अगर होगा तो तुम्हारे पूरे गुनाह खत्म हो जाएंगे, इल्ला दैन, लेकिन कर्ज तुम्हारा माफ नहीं होगा। एक शहीद अल्लाह के रास्ते में जाकर अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, अपनी पूरी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इसके गुनाह माफ होंगे, पूरी मगफिरत हो जाएगी, लेकिन कर्जा इसका बाकी रहेगा, कर्जा बाकी रहेगा।
اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ہر قرضے کا حساب لیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرضہ لینا ہو تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سودی قرضہ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ایک انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں، مسلمانوں کے ہی بنائے گئے ہیں، جس میں مسلمانوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں مدد کی جا رہی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، اس میں حفاظ کے لیے بھی ہے، مفتیان کے لیے بھی ہے، عوام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آدمی خود اس میں کچھ پیسے جمع کرتا ہے اور جب ضرورت پڑنے پر قرضہ لے لیتا ہے، جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا ہے۔ تو ایسی چیزیں جہاں ملتی ہے وہاں قرضہ لینا، ان بینکوں میں اور یہاں عورتوں کے ذریعے سے قرضہ لینے لگانے میں، وہ سنگھا میں جا کر قرضہ لینا یا کسی بھی جگہ جا کر قرضہ لینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بے برکتی ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی، اس کی بے برکتی ہمارے گھروں میں پیدا ہوگی، اس کی بے برکتی ہماری بیویوں میں پیدا ہوگی۔ بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی، بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، چھوٹے بڑوں کی بات نہیں مان رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں، ہمارے گھر میں حرام کی غذا بڑھ رہی ہے۔ تو اب کہاں سے اللہ تبارک و تعالی گھروں میں فرما برداری کو پیدا کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرضہ لو تو اچھے طریقے سے لو اور ادا کرنے کی نیت سے لو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں۔